مرزا اسد اللہ خان 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ خان تھا، جو راج گڑھ کی جنگ میں گولی لگنے سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ غالب کے پہلے استاد مولوی محمد معظم تھے اور دوسرے استاد ایرانی فارسی شاعر ملا عبدالصمد۔ غالب کی شادی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی۔ 9 اگست 1810 کو نواب احمد بخش خان کے چھوٹے بھائی الہی بخش خان معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے مرزا اسد اللہ خان کی شادی ہوئی۔ اس وقت امراؤ بیگم کی عمر 11 سال اور مرزا کی عمر 13 سال تھی۔ غالب کے سسر الہی بخش خان معروف بھی فارسی اور اردو کے شاعر تھے۔ 1813 میں غالب آگرہ سے دہلی منتقل ہو گئے۔ غالب کے عہد میں ہندوستان کی حالت نہایت غیر مستحکم تھی۔ مغلیہ حکومت کا شیرازہ بکھر رہا تھا، دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی ہر جگہ سرایت کرتی جا رہی تھی۔ اس طرح کے حالات میں غالب نے اپنے منفرد انداز بیان سے اردو شاعری کو ایک نئی جدت عطا کی اور شاعری کو فلسفہ حیات سے روشناس کروایا۔ طبیعتاً آپ آزاد منش اور ہر حال میں خوش رہنے والے انسان تھے، لیکن نگاہ صوفیوں کی رکھتے تھے۔ غالب کی شاعری متعدد بار گہرے مطالعے کے بعد ہی سمجھ آتی ہے۔ غالب ایک مشکل اور فکری شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ در حقیقت مشکل پسندی تہ دار جذبات و احساسات کی بنیاد ہے۔ غالب کے گرد و پیش کے حالات و واقعات اور ان کی زندگی کی تلخیاں انہیں فلسفہ حیات کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ غور و فکر کرنے والا ادب مرزا غالب کی ایک الگ شناخت ہے، جو آپ کو اپنے ہم عصر شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ غالب کی فکر تصوف اور فلسفے کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے: نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، تو بویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ غالب کی شاعری نے تہذیب و ثقافت کا ایک طویل ارتقائی سفر طے کیا ہے۔ شاعری جذبات پر مبنی ہوتی ہے، لیکن غالب کی شاعری میں جذبات کے ساتھ ساتھ فکر کی روانی بھی نظر آتی ہے۔ آپ ہی کا ایک شعر کچھ یوں ہے: سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ مندرجہ بالا شعر میں غالب نے اس دنیا سے کوچ کر جانے والوں کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کتنے ہی خوبصورت لوگ اور کیسی کیسی حسین و جمیل صورتیں اس دنیا سے رخصت ہو کر زیر زمین چلے گئیں۔ یہ ان لوگوں کی ہی خوبصورتی ہے جو لالا و گل کی شکل میں زمین سے باہر نکلتی ہیں اور ہماری نظروں کو سکون بخشتی ہے۔ بہرحال غالب کا دور بڑا پرآشوب تھا۔ سیاسی لحاظ سے غیر یقینی صورتحال عروج پر تھی۔ ان پریشان کن حالات کا غالب کی اقتصادی زندگی پر بھی برا اثر پڑا، جس کی جھلک ان کی شاعری میں واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: کرتے کس منہ سے ہو غربت کی شکایت غالب، تم کو بے مہریے یاران وطن یاد نہیں۔ غالب کا مزاج شکوہ و شکایت کا ہرگز نہیں تھا، لیکن بحیثیت انسان وہ بھی اپنے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہوئے تھے۔ وظیفے کی مسدودی، حکومت کا زوال، زمانے کی بے قدری اور شدید مالی مشکلات نے غالب کی زندگی کو بدمزہ کر دیا تھا۔ غم روزگار غالب کا عملی فلسفہ حیات رہا۔ بے روزگاری کی زندگی غالب کے لیے ایک ناسور کی طرح ہو چکی تھی۔ انسانی نفسیات بھی یہی ہے کہ انسان جس طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے، اس کے اثرات اس کی شخصیت پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ زندگی کی اسی بے بسی و لاچارگی کو دیکھیے: اگ رہا ہے در و دیوار سے سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ غالب کا تصور جذبات و احساسات اور تجربات کا حسین امتزاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی شاعری وسیع تجربے، مشاہدات اور حقائق کے فہم و ادراک کا تقاضا کرتی ہے۔ 1869 کے اوائل میں مرزا غالب بیمار ہو گئے۔ 14 فروری 1869 کو بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے کچھ کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ ملازم سے کہنے لگے: مرزا جیون بیگ، مرزا باقر خان کامل کی سب سے بڑی صاحبزادی کو بلاؤ۔ نوکر نے آ کر بتایا وہ سو رہی ہیں۔ مرزا نے کہا کہ جب وہ آئے گی تو اسی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہی گاؤ تکیے پر سر رکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ بلا تاخیر
حکیم محمود خان اور حکیم محسن اللہ خان کو اطلاع بھجوائی گئی۔ ان کی تشخیص کے مطابق دماغ پر فالج گرا تھا۔ فروری 15 کا دن تھا۔ مرزا تاحال بے ہوش تھے۔ آخر کار اسی دن 15 فروری 1869 کو بے ہوشی کی حالت میں آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے ہاں 7 بچوں کی ولادت ہوئی، لیکن کوئی بھی 15 ماہ سے زیادہ کی عمر کو نہ پہنچ سکا۔ غالب کی پہلی برسی کی تیاریوں میں مصروف سر پر چڑھے قرضوں سے نڈھال آپ کی بیوی بھی 4 فروری 1870 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ غالب جیسا بلند فکر، موضوع اور مطالب کے لحاظ سے الفاظ کے انتخاب کا شہنشاہ، جامع و فصیح و بلیغ رومانی شاعر شاید ہی ہندوستان کی کسی زبان کو نصیب ہوا ہو۔